الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين چیئرمین صاحب خبریں اکڑے چیئرمین سے وہی اشارہ کو ہم کو لگ صبر خبریں پکاؤ بانے ہو رہے چیئرمین سے ویل وہ چمونگ اختیار سہیل تا ورکڑے دے چاہا سوئی آغا شان بکو چیئرمین سے چپ کرسے وانے کی نسلو ماوتے چیئرمین سے برازہ چپے ورزو میں اپنے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا بلوچستان سے داؤد شاہ کاکڑ کی سربراہی میں جو دوست آئے ہیں، سندھ سے حلیمہ دل شیخ صاحب کی سربراہی میں جو دوست آئے ہیں، اسی طرح اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، آزاد جموں کشمیر سے، گلگت بلتستان سے ہماری جو لیڈرشپ آئی ہے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر معین قریشی صاحب، ان تمام کو یار آپ ہوسٹ ہو، منصہرہ ہوسٹ کر رہے ہیں آرام سے، میں سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے جو 172 کیمپس لگنے ہیں اور اس میں تقریباً 20 بندوں کی جو ڈیوٹی لگنی ہے، یہ تمام ممبرز انشاءاللہ وہ ممبرشپ کیمپس لگائیں گے۔ آپ سب کو بھی پشاور آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے آئینی، قانونی اور جمہوری راستے ہیں وہ سب اپنائے ہیں۔ ہم نے آج کی جو وفاقی حکومت ہے، جس کو ہم جعلی سمجھتے ہیں، جعلی سمجھتے نہیں، جعلی ہے، اس کو بھی لیٹر لکھے۔ وفاقی جو ہمارے جعلی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اس کو بھی لیٹر لکھے۔ جو ہماری عدلیہ ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کو بھی لیٹرز لکھے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری ملاقات اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ہو۔ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں بذات سہیل افریدی وہاں پر نہیں گیا، میں 4.5 کروڑ عوام کا وسیلہ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے۔ یہ 4.5 کروڑ عوام پاکستان کے شہری ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا وزیر اعلیٰ ہوں، اور یہ مجھے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، فسطائیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ 1 سال سے ان کے کیسز نہیں لگا رہے۔ میرے پاکستانیوں، جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا، یہ جبر ہوگا، یہ فسطائیت ہوگی، یہ غیر جمہوری رویہ ہوگا، تو پھر ہمارے ساتھ کون سا راستہ بچتا ہے؟ کون سا راستہ بچتا ہے؟ میرے پاکستانیوں، پرامن احتجاج میرا آئین، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔
जब सारे आईनी और कानूनी रास्ते बंद हो जाए, जब आपको मुसलसल दीवार से लगाया जाए, जब आपके वज़ीर-ए-आला का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए और दूसरे सूबे का वज़ीर-ए-आला आपके पैसों से 12 अरब का जहाज खरीदे, जब आपके वज़ीर-ए-आला को पंजाब की सरजमीन पर रोडों पर खड़ा किया जाए, उसके लिए मार्केटें बंद किए जाए, उसके लिए बाजार बंद किए जाए, उसके लिए लाइटें बंद किए जाए और दूसरे वज़ीर-ए-आला के लिए जहाज खरीदा जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? जब एक वज़ीर-ए-आला का कचरा उठाना सारा मीडिया दिखाता हो, एक वज़ीर-ए-आला का कचरा उठाना सारा नेशनल मीडिया दिखाता हो और दूसरे वज़ीर-ए-आला की सूबे का ना कचरा दिखाया जाता हो, ना लाश दिखाई जाती हो, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जब एक चोर डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, उससे मिलने के लिए पूरा टब्बर इंग्लैंड जाता हो, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आला के लिए अदालत जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानियों, जब आपकी जुबान से एक वज़ीर-ए-आला जो औरत है और उसकी जो चोरनी सहेलियां हैं, उनके खिलाफ आपके मुंह से एक बात निकल जाए तो मीडिया आसमान जमीन पर और जमीन को आसमान पर उठा देता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपकी मां बहनों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है। आपके चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, आपके औरतों को जेल में डाला जा रहा है। तो फिर बताइए, हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जिस लीडर को आपने 180 सीट दिए, पूरे पाकिस्तान ने मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को वोट डाला, लेकिन आपके वोट पर डाका डाला गया है। इमरान खान साहब को जाली केसेस में, तोशाखाना के जाली केसेस में अंदर डाला गया है। एक तरफ एक गड़ी जो आईनी और कानूनी तौर पर मेरे लीडर ने रखी, दूसरी तरफ गाड़ियां चुराने वाले एक वज़ीर-ए-आज़म है जाली, दूसरा वज़ीर-ए-आला है जब एक के साथ मेरे और आपके लीडर के साथ, पाकिस्तान के असली लीडर के साथ, उम्मत मुस्लिमा के असली लीडर के साथ ये ज्यादती हो और चोरों दौरे को हम पर मुसल्लत किया जा रहा हो, तो हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूं। मैं आज भी उस बात पर कायम हूं, लेकिन हमारे साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके हलके का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके सूबे का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के अजीम और महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है, उनके मुस्तकबिल का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने कोई भी एक रास्ता इस तरह नहीं छोड़ना जिसमें हमें नाकामयाबी हो। इस दफा हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों,
میرے لیڈر نے ایک تقریر کی تھی. اس نے کہا تھا, اس نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو حق بولتا ہے. لیڈر ہمیشہ ویژن دیتا ہے, پوری قوم کو اس کے پیچھے لگاتا ہے. میرے لیڈر نے پاکستانی قوم کو ویژن دیا ہے. اس نے پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے. اس نے پاکستان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے. اس نے پاکستانی قوم کو یہ بتایا ہے کہ اداروں کی کیا ذمہ داری ہے اور ادارے کہاں تک کام کریں گے. اس نے پاکستانی قوم کو یہ کہا ہے کہ اس کے منتخب نمائندے کہاں تک جائیں گے, کون سا کام کریں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی لیڈر کی سنیں گے. جو ادارے اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار سے باہر آ رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو اپنی حدود دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, آج یہ تحریک جو ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے شروع کی ہے, اس کی ممبرشپ کا آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہاں پر خیبر پختونخوا میں جگہ کا تعین بعد میں کیا جائے گا. پہلے میں, پھر میرا چیئرمین جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کا, پھر آپ کے صوبائی اور ریجنل اور ڈسٹرکٹ عہدیداران, آپ کے پارلیمنٹیرین حلف لیں گے کہ ہم عمران خان صاحب سے نہ پیچھے ہٹیں گے نہ غداری کریں گے. پھر جتنی ممبرشپ ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ تمام لوگ یہاں پر حلف لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دمادم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ. میرے پاکستانیوں, زمانہ خیبر پختونخوا, میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام, آپ سب کو مبارک ہو. خیبر پختونخوا سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا ہے. اب ہم اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, تیاری کریں. پوری تیاری کریں انشاءاللہ تعالی. 10 اپریل بروز جمعہ میں پورے پاکستان سے وکلا کا ایک فرقہ بلا رہا ہوں پشاور نشتر ہال میں انشاءاللہ تعالی. اس دوران اپنے کسانوں سے, اپنے مزدوروں سے بھی رابطے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا بھی جرگہ بنائیں گے. تمام لوگ ممبرشپ پر دھیان دیں انشاءاللہ تعالی. بہت جلد آپ کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.